اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، ہم یوسی گجر کی طرف سے تاریخ لبیک یوسی گجر کی طرف سے قبلہ عمران حیدر صاحب چشتی کو یہاں آنے پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تو بہرحال میں نے 4 سے 5 منٹ آپ لوگوں سے 2-4 باتیں کرنی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب حکومت بنی تھی عمران خان صاحب سے پہلے، یہاں اس حلقے میں نون لیگ جیت گئی تھی. تو مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا اس وقت، میری انگلی میرے چچا نے پکڑی تھی. چچا نے اتنے نعرے مارے پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نہیں کے نہیں رہے. میں نے زندگی میں اس جگہ پر کوئی ترقی نہیں دیکھی. سکول جاتے تھے تو ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھتے تھے، ہفتہ کپڑے نہیں دیتے تھے. کہاں سے دھوئے پھر صبح جانا، پھر مٹی سے گندے ہو جانا. پھر اس کے بعد ہم نے تحریک انصاف کا بھی دور دیکھا. میں سٹیج پر کھڑا ہوا ہوں، میں خود اس گاؤں کے ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کو چودھری فواد صاحب نے ڈی میرٹ، یعنی وہ میرٹ پر نہیں آتا تھا، ان میرٹ طریقے سے اس کو بھرتی کرایا. اس آدمی کو بھی جانتا. تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے ہر قسم کے نعرے لگائے، پی پی کی بھی لگائے، نون لیگ کی بھی لگائے، تحریک انصاف کی بھی لگائے. میں کسی کی تحقیر نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ جس آدمی نے اس تحصیل میں کوئی بھی کام کیا ہے، گھر سے پیسے نہیں لے کے آیا، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی تو کسی نے لگائی. خیر پہلے تو لگی ہی نہیں، اگر لگی تو یہ گھر سے پیسے نہیں لے آئے. یہ بات سمجھنے والی ہے. جو بھی پیسہ لگتا ہے یہ آپ کا خون پسینے کی کمائی ہے. چاول 14,000 روپے کا گٹو ملتا رہا ہے، اب موسم آئے 4100-4500 کا من بک رہا ہے. یہ کس کی کمائی کھا رہے ہیں؟ یہ آپ کی کمائی ہے، یہ ہماری کمائی ہے. ہمارے خون پسینے سے یہ لوگ محلوں میں عیش کرتے. تو ہم نے ہر قسم کے نعرے لگائے ہیں، پی پی کے بھی لگائے ہیں، نون لیگ کے بھی لگائے ہیں، تحریک انصاف کے بھی لگائے ہیں. لیکن مایوس جو دعوے کرتے ہیں، جو باتیں بتائی جاتی ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر پھر ٹرک لگا کر موٹر وے پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ ٹرک ملتا ہی نہیں. تو بات کہنے والی یہ ہے کہ ہم کوئی بڑے بڑے دعوے لے کے نہیں جائیں. ہم نے اگر تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دینا ہے تو ہم نے پھر بھی خود بنا کر کھانا. کسی کو روٹی کسی نے نہیں دے جانی. نہ تحریک لبیک پاکستان نے گھر کو شام کو آٹا دے کون پورا کرتا، نہ پی پی والوں نے دینا ہے، نہ نون لیگ والوں نے دینا ہے، نہ تحریک انصاف والوں نے دینا ہے. ہر بندے نے صبح کرنا ہے تو شام کو روٹی ملتی. خدا کی قسم یہ حالات بھی دیکھیں. مدرسے پر ایک مزدور لگا تھا، شام ہوئی اس نے پہلی دیہاڑی لگائی، کہتا ہے مولوی صاحب پیسے دے دیں. نے کہا جناب آپ کو مل جائیں. اس نے کہا مولوی صاحب آپ تو کہتے ہیں جمعرات کو مل جائیں گے، شام کو چولہا دار چل رہے ہیں جب 1000 روپیہ لے کے جانا ہے. کسی بھی کوئی آپ کو نہیں دینا. آپ آج بھی اپنا کما کر کھا رہے ہیں، کل بھی آپ نے اپنا کما کر کھانا ہے. یہ جو گلیاں بنتی ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، وہ گھر سے پیسے نہیں لاتے. پہلے غالباً 13% ٹیکس تھا 100 پر، اب بڑھ کر پتہ نہیں 18 روپے ایک کلو ہو گیا. یعنی آپ اگر 100 کی چیز لیتے ہیں تو 13 روپے ایک کلو بھی آپ حکومت پاکستان کو دے دیں. سمجھے؟ وہ اپنے پیسے نہیں ہیں.
جو پیسے ہیں جو اگر ادھر لگاتے ہیں نہیں لگاتے کسی اور کو اٹھا کر دے دیتے ہیں وہ ہمارے پیسے ہوتے ہیں، وہ آپ کے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ انگلینڈ کا دانشور تھا، وہ کہتا ہے جس نے سردی صرف کھڑکی سے دیکھی ہو، اندر ہیٹر لگا ہو، بہترین ماحول ہو، نرم بستر ہو، وہ کھڑکی سے دیکھے باہر دھند پڑ رہی ہے تو کہے بڑی دھند ہے، یا جس نے بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتا، وہ عام آدمی کی قیادت۔ آپ دیکھ لیں جتنی بھی آپ کی دوسری جماعتیں ہیں جو بھی ہیں ان سب نے آنکھ کھولی، بالکل سامنے چمکتے ہوئے فانوس ہیں، ادھر مرمر کے کپڑے کے بنے ہوئے اچھے اچھے ریشم کے جناب پردے کھڑکیوں پر لگے ہیں، وہ کنٹرول والے پنکھے بھی لگے، ریموٹ کنٹرول والے پنکھے بھی لگے ہیں، دروازے بھی ریموٹ کنٹرول والے ہیں، اور اسی چل رہا تھا کوئی پہ یہ رب کی دین ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے کم کریں۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ریپوٹیشن اپنا وقار خود گرایا ہے، تو ہم انشاءاللہ العزیز کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے مولوی صاحب تسی کیسے سیاست شروع کر دیتے، تو میں آجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا نا، جنگ ہوئی، اتنے بڑے بڑے خزانے آئے، وہ خزانے حضرت عمر کے گھر نہیں گئے تھے، حکومت کا مال تقسیم ہو رہا تھا تو مسجد نبوی شریف میں ڈھیر لگے، تو یہ سیاست کوئی اس کے نئے ایمان بنے تھے، عدالت سیاست ساری مسجد میں ہوتی تھی، اور ہم نے وہ سیاست کلو مٹ پیدا کر کے جناب سپاری وغیرہ پیدا کر کے نہیں حاصل کی، ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم نے سیاست سے صرف اس لیے قدم رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بھلا ہو، باقی ہم آج بھی خود کما کر کھا رہے ہیں، آپ نے بھی خود کما کر کھانا، اگر گلیاں بننی ہیں سڑکیں بننی ہیں یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ کو اپنا حق ملے نہ ملے اس میں ہماری غلطی نہیں، ہاں جب ہم ہماری جماعت اقتدار میں آئے گی ہم انشاءاللہ العزیز اپنے کینڈیڈیٹ سے پوچھیں کہ جناب ہم نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آج آپ کہاں ہیں، کہ آج آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، ہمارا پوچھنا ہم انشاءاللہ العزیز پوچھیں گے۔ حضرت عمر فاروق تھے نا، ایک دفعہ آپ نے کہا کہ اگر میں راستے سے ہٹ جاؤں آپ کیا کریں گے، نیچے ایک بدو تھا دیہاتی بکریاں چرانے والا، وہ کھڑا ہوا، اس نے تلوار نکالی، کہا عمر یہ ابھی تلواریں ہمارے پاس موجود ہیں، اگر سیدھے فاصلے پر رہے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر نہ رہا اس تلوار سے تیرا سر قلم کر دے گا۔ یہ باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ میں کسی بھی بعض لوگ ہوں گے ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہوگا، بعض قانون کے ساتھ ہوگا، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہمارا جھگڑا صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں جو ان کا منشور ہے، اگر کوئی بھی آدمی کسی بھی جماعت کا منشور جو ہے وہ مجھے آ کر ثابت کر دے تو میں جماعت میں شمولیت کرتا ہوں۔ کوئی پارٹی اپنے منشور پر قائم نہیں رہتی، ہمارا انشاءاللہ العزیز یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو منشور لے کے آئے ہیں اسی منشور پر قائم رہیں گے، خون دل دے کے دکھانے دے رہے بھر کے غلام، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔